اب آئیے میں چند باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اس کو آپ ذہن میں اتاریے اور خود سوچئے، یہ میرے لیے بھی ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آیا واقعتاً اگر اگلے جمعے امام مہدی آ جاتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ، تو میرے یہ چیک مارک پورے ہیں یا نہیں ہے، یہ کام میرے پورے ہیں یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر ایک عام مسلمان کو بھی اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے ایک عام مسلمان کو بھی۔ میرا اخلاق اتنا ہے کہ مولا کہیں کہ ہاں تم با اخلاق ہو۔ ابھی تو میں یہ بات ہی نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ نے کتنا ڈونیشن دیا اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ روپے آپ نے ڈونیٹ کیے اور کتنی امام بارگاہیں بنائی، میں اتنی بہت سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اتنا اخلاق ہے میرا یا کسی کا بھی کہ امام کہیں کہ ہاں تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ میں 4 لوگوں کے سامنے تمہیں بھیج سکتا ہوں کہ یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہے، اس سے بات کرو۔ دیکھیں مولا ہر جگہ تو کہیں نہیں جانے والے، ان کے ریپریزنٹیٹیو ہوں گے، ان کا لشکر ہوگا۔ یا میرا اخلاق ایسا ہے کہ میں ہر جملے کے مکمل ہونے پر اور آغاز پر ایک گالی دیتا ہوں اور جب میں مولا کے سامنے پیش ہوں تو مولا کہیں کہ یہ تو مجھے قبول نہیں ہے، تو یہ میں کسی کے سامنے کیا پیش کروں؟ ایک تو اخلاق۔ دوسرا، کیا ہمارے گھر والے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں زوجہ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، وہ یہ واجبات ہیں؟ حضرات گرامی، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کو اسکول میں داخل کر دیا، ختم ہو گئی بات، اب ماں دیکھے گی نا، فالو اپ کرے گی۔ اکثر بچہ یہ چاہتا ہے کہ باپ بھی پوچھے کہ میرا رزلٹ کیا آیا ہے، لیکن ہم نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ تو اپنی جو زندگی، گھریلو زندگی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، والدین اگر بوڑھے ہو گئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہے نہیں آ رہے؟ یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ایک اچھے انسان بھی اگر ہم نہیں ہیں تو ہم یہ دعا کریں کہ مولا آ جائیے، جواب میں مولا کہیں کہ میں تو آ جاؤں، آ کے میں کرنا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں آپ کا کردار یا میرا کردار تو ایسا ہے نہیں، تو میں یہاں پر آ کر میرا اپنا بندہ ٹھیک نہیں ہے، میرا اپنے لوگ میرے ٹھیک نہیں ہے، میں کیا دشمن سے جنگ لڑوں گا؟ مجھے تو اپنے لوگوں سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہے فی الحال۔ لہذا ایک اخلاق اگر نہیں بہتر ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، غصے کو پینے کی کوشش کیجیے، مشکل ہے اور میں نے اس کا ایک نسخہ بھی ہے، میں ایک ساری باتوں کے بعد پریکٹیکلی ایک بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک بات تو یہ کہ اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، دوسرا اپنی گھریلو زندگی پر توجہ دیجیے، چاہے وہ زوجہ ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ماں باپ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو ہم اکثر کہتے ہیں، ماں میرے ساتھ رہ رہی ہے، باپ کو میں نے رکھا ہوا ہے، میں باپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں ماں کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں نے باپ کو نہیں رکھا ہوا۔ میں کب اتنا بڑا ہو گیا کہ میں باپ کو رکھوں گا؟ میں کب اتنا بڑا ہو گیا کہ میں اپنی ماں کو پالوں گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ ماں ہمارے ساتھ ہے، ہم ماں کے ساتھ رہتے ہیں، ماں فلاں بھائی کے گھر نہیں ہے، ماں ہمارے گھر پر ہے، ہم ماں کے ساتھ، نہ یہ کہ ہم نے ماں کو پالا ہوا ہے یا ہم نے ماں کو رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک جملہ بتاتا ہے کہ انسان کے تھاٹ میں یہ ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے کہ ماں تم نے بچپن میں مجھے پالا تھا، آج میں بھی تمہیں پال رہا ہوں یا میں تمہیں رکھ رہا ہوں، جگہ دے رہا ہوں۔ گھر سے مسئلہ ہے، ہمارے معاملات گھر سے خراب ہیں، اور مسلح پر دعا ایسی ہے کہ وہی بات ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کیسی زندگی چاہتے ہیں اور کیسی موت چاہتے ہیں؟ کبھی زندگی لندن میں چاہیے اور موت مدینے میں چاہیے۔ تو ہمیں وہی ہے کہ گھر ہمارا اچھا نہیں ہے لیکن مولا آ جائے ہمارے گھر میں ہمارے گانے بھی بج رہے ہیں، گھر میں ہمارے ٹی وی بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی حرام ہے، لیکن ٹی وی پہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو کوئی ایک عام اچھا شخص آئے دیکھے تو کہیں گے یہ آپ نے کیا لگایا ہو؟ تو انسان اپنے گھر سے آغاز کرے۔